السلام علیکم، میرا نام ہے حکیم محمد امجد۔ ہم آج بات کر رہے ہیں جریان، اطلام اور ذکاوت حس کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی ہر کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور بہت سے حکماء حضرات اور ڈاکٹر حضرات بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو جریان ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا وہ بتاؤں گا، علامات اور عمومی باتیں جو ہوتی ہیں اس سے آپ کو اپنی بیماری سمجھنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی اور آپ کو ایک بہت بڑی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ منی کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 منی، نمبر 2 مزی اور نمبر 3 ودی۔ سب سے پہلے ان 3 چیزوں کو آپ سمجھ لیں۔ منی تولید حیوانی کی اصل اور بنیاد ہے۔ اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ فریقین سے حالت انتشار میں کود کر ظہور پذیر ہوتی ہے، اور اس کے نکلنے سے فریقین ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، اب یہ چاہے حالت بیداری میں ہو یا کہ حالت استراحت میں۔ نمبر 2 مزی، یہ اول ذکر کی ناقص حالت ہے جو اخراج منی سے قبل یا بعد میں تھوڑی مقدار میں نمودار ہوتی ہے۔ نمبر 3 ودی، یہ بھی اول ذکر کی ناقص حالت ہے، یہ پیشاب سے پہلے یا بعد میں نمودار ہوتی ہے۔ مزی ودی میں فرق: مزی منی کے ساتھ خاص ہے تو ودی پیشاب کے ساتھ خاص ہے۔ یاد رکھنے کا ایک اصول ذہن نشین کر لیں کہ منی بھی میم سے شروع ہوتی ہے تو مزی بھی میم سے، تو اس کو لازم ملزوم سمجھیں اور بقیہ ودی کو پیشاب کے ساتھ۔ ایک غلط فہمی میں یہاں آپ کی دور کر دیتا ہوں۔ عمومی طور پر نوجوانوں میں یہی مشہور ہے کہ جب جسم انسانی سے گاڑھا پانی نمودار ہو تو اس کو جریان کہتے ہیں اور فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جریان کا مرض جریان تصور کرنے والوں میں 100 میں سے شاید 20% پایا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان دوستوں سے سنا کر ذہن میں ایک خاکہ تصور کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جریان فقط گاڑھے مادہ کے اخراج کا نام ہے، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ توجہ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر نوجوان انہی 3 میں سے 2 اقسام کے شکار ہوتے ہیں، یعنی مزی اور ودی، تو وہ اپنے آپ کو جریان کا مریض تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں فطری عمل تھے، یہ نکلنے تھے۔ اگر نہ نکلتے تو ہم مر جاتے، اگر مرتے نہ بھی تو اور جسم کے امراض شروع ہو جاتے۔ نوجوانوں میں یہ مرض آج کل بہت زیادہ ہے۔ اپنے ہی ہاتھوں مادہ حیات کا بہاؤ اس کا اہم سبب ہے۔ پخانہ کرتے وقت زور لگانا، قبض سے پخانہ آنے کی وجہ سے پیشاب کے ساتھ پہلے یا بعد میں قوام منی خارج ہو جاتا ہے۔ مرض بڑھ جانے پر معمولی رگڑ، سائیکل اور گھوڑے کی سواری اور صنف نازک کو کثرت سے اپنے خیال میں رکھنے سے عمومی طور پر انزال ہو جاتا ہے۔ علامات اس کی جو ہیں وہ یہ ہیں: آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور آنکھوں کے آگے چنگاریاں اڑتی دکھائی دیتی ہیں، گالوں کا پچک جانا، دماغی کمزوری، منہ پر چھائیاں، معدہ کی خرابی، تیزابیت معدہ، نظر کمزور ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھول جانا، چڑچڑاپن، کمر درد، کام کرنے کو دل نہ چاہنا وغیرہ اس مرض کی علامات ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ اصل میں جریان کیا چیز ہے۔ آپ کو جو میں نے علامات بتائی ہیں ان علامات سے بھی آپ اپنے مرض کا پتہ لگا سکتے ہیں، اور جو پہلے جو میں نے باتیں کی ہیں آپ کو، جو آپ لوگوں نے تصور کیے ہوئے ہوتے ہیں جریان کی بیماری، ان سے انشاءاللہ آپ کو ان باتوں سے آپ کو ایک بہت ہی اچھا سا مطلب وہ مل گیا ہوگا، سبق مل گیا ہوگا کہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں جریان کیا چیز ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ان تینوں مسئلوں کا ایک ہی حل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ 2-3 خوراکوں سے یہ حل ہو جائے گا، اور آپ کو اس مرض سے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ تو
چلتے ہیں نسخے کی طرف. نسخہ بتانے سے پہلے ہر وقت میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. نسخہ اگر کسی کو تیار چاہیے تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں. میرا واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر لکھا آئے گا, آپ وہ نوٹ کر کے میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے دوائی ڈیلیور ہوگی. تو نسخہ نوٹ کر لیں, بہت ہی آسان سا نسخہ ہے, آپ خود بھی بنا سکتے ہیں, کسی پنسار اسٹور سے پنساری سے بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ چیزیں آپ نے بالکل ہی خالص لینی ہیں. آج کل بازار میں بہت سی 2 نمبر قسم کی دوائیاں بھی فروخت ہو رہی ہیں, لیکن نسخے کا کام کرنے کا جو مطلب ہے, یعنی نسخے کا کام کرنا اور نہ کرنا, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 1 نمبر چیزیں استعمال کریں اس میں, اور بنانے کا طریقہ بھی جو میں آپ کو بتاؤں اسی طریقے سے بنائیں. انشاءاللہ آپ کا نسخہ جو ہے وہ ایک بہترین قسم کا نسخہ بنے گا, اور 2-3 خوراکوں سے آپ کو اپنے مرض میں کمی آنا محسوس ہو جائے گی, اور 1 ہفتہ کے استعمال سے یہ مرض جو ہے یہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا. یعنی جریان, احتلام اور صورت انزال, یہ تینوں مسئلے جو ہیں آج کل بہت ہی زیادہ عام ہیں, اور اس وجہ سے میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنانے کا سوچا, اور آپ کو میں نے کہا کہ ایک بڑے مسئلے اور بڑے پریشانی سے آپ کو میں آگاہ کر دوں اور اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی بتا دوں. تو نسخہ نوٹ کر لیں. کشتہ کلی, کشتہ نکرہ یعنی کشتہ چاندی اور کشتہ مرجان, یہ سب آپ نے ایک ہی وزن میں لینے ہیں اور کھرل میں ڈال کر اچھی طرح سے ان تینوں کو مکس کر لینا ہے. یعنی یہ پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہیں اور تینوں ہی سفید شکل میں ہوتی ہیں. تو ان سب کو آپ نے اچھی طرح سے کھرل میں ڈال کر بہترین طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے. یعنی 15-20 منٹ تک, آدھا گھنٹہ تک آپ اس کو کھرل کریں تاکہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں, یکجان ہو جائیں. تو جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اس کی خوراک جو ہے 3 رتی, یعنی آپ رتیوں کو شاید نہ سمجھ سکیں, میں آپ کو بتا دوں. ایک چھوٹی کالی مرچ کا دانہ جو ہوتا ہے وہ اتنی مقدار میں, یہ 3 کالی مرچ کے جو دانے ہوتے ہیں ان کی مقدار میں آپ نے یہ لینا ہے دودھ کے ساتھ. اگر سردی کا موسم ہے تو گرم دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں, اگر گرمیوں کا موسم ہے تو آپ ٹھنڈے دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ 3 رتی سے آپ نے اس کی خوراک بالکل ہی زیادہ نہیں لینی, کیونکہ یہ کشتہ جات ہیں اور یہ بہت ہی تیز اثر والے ہوتے ہیں. آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ یہ 3 رتی سے زیادہ نہ ہو. 3 رتی سے کم ہو جائے خیر ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بار بار بتاؤں کہ یہ 3 رتی سے زیادہ استعمال اس کا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو بقایا جو میں نے خوراک آپ کو بتائی ہے یہ بالکل نقصان دہ نہیں ہے. اتنی خوراک میں آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اس مرض سے 2 خوراکوں سے ہی آپ کا جریان, احتلام اور جو ذکاوت حس کا مسئلہ ہے, صورت انزال کا مسئلہ ہے, وہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گا. لیکن آپ نے اس کو تقریباً 15-20 دن تک یا 1 ماہ تک استعمال کرنا ہے, اور آپ دیکھیں اس چیز کا رزلٹ. میں نے جن مریضوں کا اس نسخے کے ساتھ علاج کیا ہے انشاءاللہ ان کو جریان, احتلام اور صورت انزال اور ذکاوت حس کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. شیئر کر دیں اس ویڈیو کو تاکہ اور لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.